بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے واو مد کے بارے میں پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مد ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر ہم واو کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ حروف مد 3 ہیں، واو، الف، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف حرف مد ہوتا ہے، اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا حرف مد ہوتی ہے، اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو حرف مد ہوتا ہے، اور ان تینوں کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کے بارے میں۔ تو کسی حرف کے اوپر اگر یہ علامت، یہ نشان رہے تو اس کو ہم کھڑا زبر کہتے ہیں، اور کسی حرف کے نیچے اگر یہ علامت رہے تو ہم اس کو کھڑا زیر کہتے ہیں، اور کسی حرف کے اوپر اگر اس طرح کی علامت اور نشان رہے تو ہم الٹا پیش کہتے ہیں۔ تو کھڑا زبر الف کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زیر یا مد کے برابر ہوتا ہے، اور الٹا پیش یہ بھی واو مد کے برابر ہوتا ہے۔ تو ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، بالکل نرم آواز کے ساتھ زبان کی نوک کو سامنے کے جو اوپر کے جو 2 دانت ہیں یعنی ثنایا علیہ، ان کے کنارے پر ہم زبان کی نوک کو لگاتے ہیں تو سا کی آواز نکلتی ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے جو 2 دانت ہیں یعنی ثنایا علیہ، اس کے کنارے پر لگاتے ہیں تو سا کی آواز نکلتی ہے۔ سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، ذال۔ یہ بھی جہاں سے سا کی آواز نکلتی ہے وہیں سے ذال بھی نکلتا ہے۔ زبان کی نوک اوپر ثنایا علیہ کے کنارے پر لگائیں تو ذال ادا ہوتا ہے۔ ذال کھڑا زبر ذا، را، زا، سا، شا، صا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد۔ زبان کی کروٹ کو اوپر کے مسوڑے پر لگائیں، ضاد کھڑا زبر وا، طا، طا، طا کھڑا زبر طا، وا۔ یہ بھی زبان کی نوک اوپر سامنے کے جو 2 دانت ہیں اوپر والے، ان کے کنارے پر لگانا ہے، وا۔ اس کی آواز، ذال کی آواز باریک ہوتی ہے اور وا کی آواز موٹی ہوتی ہے، وا، وا۔ وا کھڑا زبر وا، عین کھڑا زبر عا، غا، فا۔ یہ فا، یہ اوپر کے جو 2 دانت ہیں یعنی ثنایا علیہ، ان کو نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے میں لگانا ہے، فا، فا، اس طرح۔ فا کھڑا زبر فا، قوف، قوف کھڑا زبر قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا۔ یہ ہا اور حا دونوں میں فرق ہے، یہ بیچ حلق سے حا نکلتا ہے اور ایک بالکل منہ کھول کر ہا اس طرح نکلتا ہے آخری حلق سے، ہا۔ ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا۔ آئیے اب ہم ان الفاظ کی مشق کرتے ہیں اور ان کی ہجے بھی کرتے ہیں۔ آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدم، آمن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا۔ اس طرح ہجے کریں گے، ایک ایک حرف کو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، ابواہو، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابواہو، سماواتی، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا زیر تی، سماواتی،
غاوین غین کھڑا زبر غا واو یا زیر وی غاوی نون زبر نا غاوین یا صالح یا کھڑا زبر یا صاد کھڑا زبر صا یا صا لام پیش لام زیر لی یا صالح پیش حو یا صالح الہنا. آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیں. حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا الہ ہا پیش ہو الہ الہ نون الف زبر نا الہنا. ھذا ھذا کتاب کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتا با پیش بو کتاب رسالاتی را زیر ری سین کھڑا زبر سا رسا لام کھڑا زبر لا رسالا تا زیر تی رسالاتی ذالک ذال کھڑا زبر ذا لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سبق میں ہم نے کھڑا زبر کے بارے میں پڑھا تھا اور یہ سمجھے تھے ہم کہ کھڑا زبر یہ الف مد کے برابر ہوتا ہے. یعنی جس طرح الف مد کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی طرح کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے کھڑا زیر کے بارے میں. کسی بھی حرف کے نیچے اگر یہ نشان رہے تو ہم اس کو کھڑا زیر کہتے ہیں. جیسے حمزہ کھڑا زیر ای با کھڑا زیر بی تو کھڑا زیر یہ برابر ہے یا مد کے. جیسے با کھڑا زیر بی یہ برابر ہے با یا زیر بی کے. یعنی دونوں کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے یا مد کو بھی اور کھڑا زیر کو بھی. حمزہ کھڑا زیر ای با کھڑا زیر بی تا کھڑا زیر تی سی جی حی خی دال کھڑا زیر دی. اس طرح پورا آخر تک ہجے کریں گے. یا کھڑا زیر ای یا کھڑا زیر ای. اب ہم مشق کرتے ہیں ان الفاظ کی. حمزہ کھڑا زیر ای لام کھڑا زبر لا ای لا فا زیر فی ای لا فی با زیر بی ہا کھڑا زیر ہی بھی عین زیر عی با الف زبر با عیبا دال زیر دی عبادی ہا کھڑا زیر ہی عبادی رسولی را پیش رو سین پیش سو رسو لام زیر لی رسولی ہا کھڑا زیر ہی رسولی نوری نون واو پیش نو را زیر ری نوری ہا کھڑا زیر ہی نوری وقیلی واو زبر وا قاف یا زیر قی وقی لام زیر لی وقیلی ہا کھڑا زیر ہی وقیلی. آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیں. واو زبر وا قاف یا زیر قی وقی لام زیر لی وقیلی ہا کھڑا زیر ہی وقیلی ہذہ ہا کھڑا زبر ہا ذال زیر دی ہاذی ہا کھڑا زیر ہی ہاذہ بکلماتہ با زیر بی کاف زبر کا بکا لام زیر لی بکلی میم کھڑا زبر ما بکلمہ. ہم ہجہ کرتے ہوئے ایک ایک حرف کو پیچھے سے ملاتے رہتے ہیں.
با زیر بی کاف زبر کا بی کا لام زیر لی بی کلی میم کھڑا زبر ما بی کلیما تا زیر تی بی کلیماتی ہا کھڑا زیر ہی بی کلیماتی ہی بی آیاتی ہی پا زیر بی حمزہ کھڑا زبر آ بی آ یا کھڑا زبر یا بی آیا تا زیر تی بی آیاتی ہا کھڑا زیر ہی بی آیاتی ہی بی کتابی ہی با زیر بی کاف زیر کی بی کی تا الف زبر تا بی کتاب با زیر بی کتابی ہا کھڑا زیر ہی بی کتابی ہی. اب ہم اس کی ہجے کرتے ہیں. با زیر بی یا زبر یا بیا میم یا زیر می بیا می نون زیر نی بیا مینی ہا کھڑا زیر ہی بیا مینی ہی فی ہی دونوں بھی حرف مد یا بھی حرف مد اور کھڑا زیر برابر ہے یا حرف مد کے. فا یا زیر فی ہا کھڑا زیر ہی فی ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سبق میں ہم نے کھڑا زیر پڑھا تھا اور یہ ہم نے جانا تھا کہ کھڑا زیر یہ برابر ہے یا مد کے. جس طرح یا مد کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی طرح کھڑا زیر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے الٹا پیش کے بارے میں. تو الٹا پیش یہ برابر ہے واو مد کے، یعنی جس طرح واو مد کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں جیسے با واو پیش بو، اسی طرح ہم الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں جیسے با الٹا پیش بو. یہ علامت یہ نشان یہ الٹا پیش ہم کہتے ہیں اسے. حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش ثو، جو، حو، خو، دال الٹا پیش دو، زال الٹا پیش زو. آپ بھی ہمارے ساتھ دہراتے ہوئے پڑھیں. یہ دال کی آواز باریک ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے. زال الٹا پیش زو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، ضاد. یہ ضاد کی آواز یہاں زبان کی کروٹ اور اوپر کے مسوڑھے سے نکلتی ہے. یہ ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانتوں کا مسوڑھا. ضاد الٹا پیش ضو، اس طرح ضو، ضاد الٹا پیش ضو، طا الٹا پیش تو، وا. یہ ذال اور وا دونوں کا مخرج سیم ہے، یعنی زبان کی نوک کو اوپر کے جو دو دانت ہیں ثنایا علیہ ان کے کنارے پر لگائیں گے تو ذال نکلے گا اور وہیں سے وا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ذال کی آواز پتلی اور باریک ہوتی ہے اور وا کی آواز موٹی ہوتی ہے. وا، وا الٹا پیش وو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، کاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، مو، نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو. یہ ہا اور حا دونوں میں فرق ہے. حا الٹا پیش حو، یہ بیچ حلق سے اور یہ آخری حلق سے، بالکل سمپل ہا. ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش یو. آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں ان الفاظ کی. لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو،
داو دال زبر دا داوود را زبر را سین واو پیش سو رسو لام پیش لو رسولو ہا الٹا پیش ہو رسولہ آیاتہ حمزہ کھڑا زبر آ یا الف زبر یا آیا تا پیش تو آیاتو ہا الٹا پیش ہو آیاتہ جنودہ جیم پیش جو نون واو پیش نو جنو دال پیش دو جنودو ہم ہجے کرتے ہوئے ایک ایک حرف کو پیچھے سے ملاتے رہتے ہیں جیم پیش چو نون واو پیش نو جنو دال پیش دو جنودو ہا الٹا پیش ہو جنودہ تلاوتہ تا زیر تی لام الف زبر لا تلا واو زبر وا تلاوہ تا پیش تو تلاوتو ہا الٹا پیش ہو تلاوتہ ورثہ واو زبر وا را زیر ری وری سا زبر سا ورثہ ہا الٹا پیش ہو ورثہ موازینہ میم زبر ما واو الف زبر وا موا زایا زیر زی موازی نون پیش نو موازین ہا الٹا پیش ہو موازینہ جعلہ جیم زبر جا عین زبر ع جع لام زبر لا جعل ہا الٹا پیش ہو جعلہ ما ووریا میم الف زبر ما واو الٹا پیش ہو ما را زیر ری ما ووری یا زبر یا ما ووریا غاوون غین الف زبر غا واو الٹا پیش ہو غاوو نون زبر نا غاوون قرینہ قاف زبر قا را یا زیر ری قری نون پیش نو قرینو ہا الٹا پیش ہو قرینہ قاف زبر قا را یا زیر ری قری نون پیش نو قرینو ہا الٹا پیش ہو قرینہ